یا علی مدد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الحمد للہ الذی جعل لیلۃ القدر خیرا من الف شہر والشکر للہ الذی جعلنا من اہل لیلۃ القدر والصلاۃ والسلام علی معدن فیوضات لیلۃ القدر محمد المبعوث صلوات قبل لیلۃ القدر وعلى جواہر علل ما ظہر فی لیلۃ القدر ثم الصلاۃ علی آلہ الذین هم محال کتاب اللہ المنزل فی لیلۃ القدر بل هم کتاب اللہ الناطق المنزل فی لیلۃ القدر وعلی شیعتہم الذین هم اوراق کتاب اللہ الذی نزل فی لیلۃ القدر لاقتباسہم المعارف من مشکات لیلۃ القدر اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی الذی خالق لیلۃ القدر فی کتاب القدر بل یداہ مبسوطتان ينفق كيف يشاء صلوات بھائی ایک گزارش یہ ہے کہ اس کی لائٹ بند کر دیں کیونکہ مجھے پیچھے والے مومنین نظر نہیں آ رہے. دوسری گزارش یہ ہے کل میں عرض کیا تھا کہ کیمرہ ذرا سائڈ پہ سیٹ کیا کریں تاکہ مومنین تقسیم نہ ہونے پائیں. اب آپ نے ایسی جگہ رکھ دیا اسٹینڈ کہ جہاں وہ دیوار بن کر مومنین کو تقسیم کر رہا ہے. ذرا نہیں ذرا سائڈ دیکھیں نا وہ سیٹ ہے یہ دیکھیں کہ سائڈ پہ بہترین پڑا ہوا ہے. میں ایک گزارش کروں ویسے آپ کی مرضی میرا کوئی زور تو نہیں ہے نا بیٹا میں تو گزارش کروں. شکریہ بیٹا بڑی بہن بہت بہت جیتے رہو. صاحبان اسلام و ایمان و ایقان
ارباب معرفت و محبت و مودت، عاشقان رسول و آل رسول و عاشقان رسول۔ گزشتہ تقریر میں لفظ یدن پر جو گفتگو ہو رہی تھی اس کو اس حدیث پر آ کر روک دیا گیا تھا کہ رسول پاک کا ارشاد ہے کہ حق علی ابن ابی طالب علی ہذہ الامت کحق الوالد علی ولدہ، کہ علی ابن ابی طالب کا حق میری تمام امت پر وہی ہے جو باپ کا حق اپنی اولاد پر ہوتا ہے۔ اس کے بعد آخری کلمات میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ جس طرح باپ کا اطاعت گزار بیٹا، فرما بردار بیٹا کبھی آگ نہیں ہو سکتا، تو اسی طرح علی کا حقدار کبھی جہنم کا سزاوار اور اپنے اس دعوے کی دلیل میں نے پھر ناطق قرآن، رسول دو جہان، خدا کی منہ بولتی زبان، یعنی رسول کون و مکان کا یہ فرمان پیش کیا تھا کہ آپ کا ارشاد ہے کہ حب علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب، کہ علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ یہاں تک پہنچ کر میں نے اپنے خطاب کو روک دیا تھا۔ اب میں پھر ایک حدیث سے اسے یہاں سے شروع کر رہا ہوں۔ جن کتابوں سے میں یہ حدیث پڑھ رہا ہوں ان میں سے پہلی کتاب کا نام ہے تفسیر در منصور، جلد نمبر 6، مطبوعہ بیروت لبنان۔ اس کا اندر کا کاغذ پیلے رنگ کا اخباری کاغذ ہے اور اس کی باہر کی جلد میرون کلر کی رقیق چمڑے والی جلد ہے۔ یہ تفصیلاً میں نے اس لیے کہا ہے کہ آج کا جو دور چل رہا ہے آپ کے سامنے ہے، تو اسی لیے میں نے تفصیلاً عرض کیا ہے۔ یہ ہے پہلی کتاب۔ دوسری کتاب کا میں نام لے رہا ہوں تفسیر روح المعانی، حضرت علامہ آلوسی علیہ الرحمہ کی یہ تفسیر ہے، میں یہاں سے لے کر پڑھ رہا ہوں۔ تیسری کتاب کا میں نام لے رہا ہوں کنز الامال، اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ چوتھی کتاب کا میں نام لے رہا ہوں الصواعق المحرقہ، اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ ہمارے اسلامی بھائیوں کی کم از کم 16 سے لے کر 18 تک مارکت الآراء کتب میں رسول کی یہ حدیث موجود ہے، جن میں ایک کتاب مسند امام احمد بن حنبل بھی ہے کہ اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے، لیکن کچھ لفظوں کے تقدم اور تأخر کے ساتھ یہ حدیث ان کتب میں درج کی گئی ہے۔ لیکن میں جہاں سے پڑھ رہا ہوں اس وقت وہ ہے تفسیر در منصور، جلد نمبر 6۔ اس میں یہ ہے کہ رسول پاک کے پیارے پیارے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ کننا نجلس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
کہ ہم وآلہ وسلم کہ ہم رسول کے صحابہ رسول کی بارگاہ میں موجود تھے اور اپنے اپنے ظرف کے مطابق درس معرفت حاصل کر رہے تھے. یا نظرے میں فاقبل علی ابن ابی طالب کہ ہماری اس مد میں علی ابن ابی طالب جلوہ فکر ہوئے. جیسے رسول پاک علی کو آتے ہوئے دیکھا وہیں رسول پاک اور رک گئے. جب علی آ گئے اور آ کر بیٹھ گئے تو اب رسول پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے پیارے صحابیوں ان ھذا وصیتہ لہم الفائزون یوم القیامہ کہ میں نبیوں کا نبی اعلان کر رہا ہوں کہ یہ علی اور اس علی کے ماننے والے یعنی شیعہ قیامت کے دن کامیاب و کامران ہوں گے. دیکھیے گا کہ میں نے یہ حدیث ان کتب سے پڑھی ہے جو ہمارے بھائیوں کی کتابیں ہیں، یعنی جو حقائق ہیں وہ ہر دور میں ہر دو طرف سے علماء لکھتے بھی رہے ہیں، بیان بھی کرتے رہے ہیں تاکہ آنے والی نسلیں حقائق سے غافل نہ رہیں. لیکن حدیث یہاں ختم نہیں ہے. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری آگے فرماتے ہیں کہ جیسے رسول نے یہ ارشاد فرمایا نزل جبرائیل بہذہ الآیہ تو جبرائیل یہ آیت لے کر نازل ہوا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. کہ تحقیق وہ لوگ جو صاحبان ایمان ہیں اور اعمال صالحہ بجا لاتے رہے ہیں اولئک هم خیر البریہ. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی تمام مخلوقات میں سے خیر البریہ تمام مخلوقات میں سے یہ بہتر و برتر ہیں. تو اب پھر یہاں ختم نہیں ہوئی. پھر آگے جناب جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ جہاں بھی اصحاب کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین تشریف فرما ہوتے تھے اور اگر سامنے سے علی آ جاتے تھے تو وہ ایک دوسرے سے یہ نہیں کہتے تھے کہ وہ دیکھو ابو الحسن آ گیا ہے، وہ دیکھو علی آ گیا ہے، وہ دیکھو ابن ابی طالب آ گیا ہے، بلکہ وہ ایک دوسرے کو اشارہ کر کے کہتے تھے کہ وہ دیکھو جہاں خیر البریہ وہ آ گیا ہے جو اللہ کی مخلوق میں سے سب سے افضل ہے. واہ 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 اب میں یہاں بحث کا دروازہ کھولنا نہیں چاہتا. آپ میرے انداز خطابت سے اچھی طرح واقف ہیں، لیکن ایک بات ہے جو میں دینا چاہتا ہوں. چونکہ بریہ نہیں ہے البریہ ہے، یعنی جتنی مخلوق ہے باطن مصطفیٰ. دیکھیے یہ ذہنوں میں رہے، میں نے کل بھی عرض کیا تھا آج پھر عرض کر رہا ہوں کہ ہم شیعہ اثنا عشریہ علی کو جو کچھ مانتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد مانتے ہیں. یہ سوشل میڈیا کے شور کی وجہ سے مجھے یہ کلمات ادا کرنے پڑتے ہیں اور میں کرتا رہوں گا جب تک مولا نے مجھے یہ زندگی اور قوت بخشی ہے کہ کوئی شیعہ اثنا عشریہ علی کو اللہ سے نہیں ملاتا. کوئی شیعہ اثنا عشریہ بات شرط ہے اثنا عشریہ کی. خطیب ہے، وائل ہے، ذاکر ہے، شاعر ہے، ملنگ ہے، موالی ہے، ماتمدار ہے، ادادار ہے، میرا یہ
नौजवान बेटा है, मेरा कोई बुजुर्ग है, कोई भी अली को अल्लाह से नहीं मिलाता। हाँ, हम ये जरूर मानते हैं कि अल्लाह को अल्लाह मनवाने वाला मोहम्मद के बाद कल भी अली था और आज भी। आप दरूद नहीं पढ़ेंगे, जरा मिल के दरूद पढ़। अगर हजरत अल्लामा मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने अपने कलम में ये जोर दिया है कि मैं नहीं कहता था कि ये जो राफजी है ये मुशरिक है, ये काफिर है, ये अली को अल्लाह से मिलाते हैं, नहीं मौलाना, आपको गलत फहमी हुई है। मोहम्मद और आले मोहम्मद के गुलामों ने, हाँ वो शिया है या सुन्नी है, इन्होंने ही तो मनवाया है कि तौहीद क्या है। हजरत अली अलैहिस्सलाम खुद इरशाद फरमा रहे हैं, जो कुतुब में मौजूद है, आप इरशाद फरमाते हैं कि तफक्करू फी आलाइल्लाह वला ततफक्करू फिल्लाह, कि खबरदार जब भी सोचना है अल्लाह की नेमतों के मुतल्लिक सोचो। यहां तो जरूरत ही नहीं है तशरीह करने की कि जब भी सोचना है नेमत इलाहिया के मुतल्लिक सोचो, अल्लाह की नेमतों के मुतल्लिक सोचो। चलो मैं फिक्रा बता दूं जो खामोश हो गए मेरे बेटे, कि जब भी सोचना है अनअमता अलैहिम वालों के मुतल्लिक सोचो। नहीं साहब नहीं, जब भी सोचना है यारिफून नेमत अल्लाह के मुतल्लिक सोचो। जब भी सोचना है अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती के मुतल्लिक सोचो। खबरदार तफक्करू फी आलाइल्लाह वला ततफक्करू फिल्लाह, खबरदार अल्लाह के मुतल्लिक कभी ना सोचना जब हम अल्लाह की नेमत है मोहम्मद और आले मोहम्मद तुम्हारी समझ में नहीं आ सकते तो हमारा खालिक अल्लाह। क्यों जी बात समझ में आ रही है बेटा? आप भी समझ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा बोलते हैं बेटा, आप जवान आदमी हैं, दरूद पढ़िएगा। सलावत देखिए ना, अजीब बात है। यानी आज ये ताना देना कि शिया हजरात में अली को अल्लाह मानते, ये काफिर है, ये नहीं मेरे भाई। क्या कभी हमने किसी को काफिर कहा? नहीं। ये एक वो जो चाचरा शरीफ वाले हैं उनके मुतल्लिक सरायकी में एक काफी पढ़ी जाती है जो मुझे सारी याद नहीं है। उसका एक शेर वो भी बचपन में कभी सुना था और आज तक गोशे ज़हन में शायद महफूज चला आ रहा है। तो वो कहते हैं चाचड़ वांग मदीना इससे, मैं तशरीह कर दूंगा। चाचड़ वांग मदीना इससे कोट मिठन बैतुल्ला, साहिब दे विच पीर फरीदन, बातिन दे विच अल्लाह। हमने तो कभी नहीं कहा। वाह जी वाह, समझाऊं इसकी शरह करूं या समझ गए? यानी चाचड़ा शरीफ जो है वो मदीने की तरफ है और कोट मिठन जो है वो मदीने की तरह है, और कोट मिठन जो है जहां उनका मदार है वो बैतुल्लाह की तरह है। और खुद पीर फरीद जो है वो देखने में तो पीर फरीद है, बातिन में अल्लाह। ये सुनने के बावजूद हमने तो कभी आपसे नहीं कहा कि आप काफिर हैं या आप मुशरिक हैं। यार आप अपने जैसों को अल्लाह कह दे, हम आपको कुछ नहीं कहते, हम अली को वलीउल्लाह कह रहे हैं। बड़ी मेहरबानी, बोला करते हैं शाबाश।
بیان کرتا چلا آ رہا ہوں کہ کوئی شیعہ اس نے دیکھیے نہ ہم اللہ کا علی میں حلول مانتے ہیں، یہ شاید بچے رہ جائے لیکن جو لے لے وہ میرا صاف ضرور ہے، کیونکہ یہ اس دور کا تقاضا ہے۔ ہم اللہ کا ذات علی میں، یہ گلاس ہے ذرا مجھے دکھائیے گا، اور بھی کوئی برتن ہے یا صرف گلاس ہے؟ اچھا جی یہ گلاس ہے جی، یہ کیا مجھے دکھا دیں، ذرا دکھا دیں جی ایک سیکنڈ۔ یہ دیکھیے صاحبہ، یہ گلاس کا پانی ہے، یہ تو اس میں اتر سکتا ہے، بڑی مہربانی آپ حضرات کی کہ اتنے جلدی آپ نے لے لیا۔ خدا آپ تمام شیعہ سنی بھائیوں کو سلامتی عطا فرمائے۔ یہ پانی ہے، یہ دیکھیے یہ گلاس میں ہے، اب یہ پانی اس میں تو اتر سکتا ہے لیکن جگ کا پانی گلاس میں نہیں اتر سکتا، ہمیشہ چھوٹا بڑے میں اتر سکتا ہے۔ میں بہت کچھ کہہ گیا بچوں، کچھ سارے ہی چپ کر گئے۔ بڑی مہربانی، ہمیشہ چھوٹا بڑے میں اتر سکتا ہے لیکن بڑا چھوٹے میں حلول نہیں کر سکتا۔ تو کمال ہے، ہمیں تانا دیتے ہو کہ آپ اللہ کا علی میں حلول مانتے۔ علی تو شروع سے لے کر آخری سجدے تک کہتا رہا اللہ اکبر۔ اٹھائیں صحیفہ علویہ کو اٹھائیں مناجات علویہ کی کتابیں اٹھائیں، آپ پڑھیں، پھر آپ اپنا کلم شروع کریں، دینا شروع کریں۔ پہلے سمجھیں تو صحیح، آئیں ہمارے قریب، ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں۔ آئیے دیکھیں ایک بزرگ بار یہاں مسجد پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں انہیں دیکھ کر بڑا خوش ہو رہا ہوں اور وہ میری تقریر کا قصہ بھی کر رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں اور میں ان کو دعائیں دے رہا ہوں کہ ایسے لوگوں کو چاہیے، ہمارے اہل سنت بھائیوں کو چاہیے، ہم دعوت دیتے ہیں، ہم آپ کے میزبان بنتے ہیں، آپ ہمارے مہمان بنے، آپ ہماری مجالس میں ہیں، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں ہم صحیفہ نہیں پڑھیں گے، صحیفہ پڑھیں گے نہیں، قدیر چھوڑیں گے نہیں۔ ہمیں پہچانے، اگر آپ ہمارے قریب نہیں آئیں گے اور سنی سنائی باتوں پر آپ باتیں کریں گے۔ میں آج کل کہہ رہا ہوں یہ ربیع الاول آ رہا ہے، اس ربیع الاول میں جلسے جو ہے مشترکہ ہوتے ہیں، عید میلاد النبی کے، آئیں آپ مجھے بلائیں۔ 12 ربیع الاول کا ہر سال میں اسلام آباد آتا ہوں، آپ انتظام کریں، کسی شیعہ کو جو آپ کا دوست ہے، یار ہے، بھائی ہے، اسے کہیں میں بغیر نذرانے کے پڑھ دوں گا، لیکن کم از کم اخوت محبت بھائی چارہ کے تحت آپ ہمارے قریب ہیں، ہمیں اپنے قریب لائیں۔ لیکن مجھے 12 ربیع الاول کی دعوت دیتے وقت ایک بات ذہن میں رکھیں کہ میں بی بی حلیمہ کا دودھ پلانا نہیں پڑھوں گا۔ واہ جی واہ، یار حد ہے، تھوڑے چپ کر جائیں۔ لیکن میں رسول پاک کو بی بی تائی حلیمہ کا دودھ پلانا نہیں پڑھوں گا۔ کیوں؟ میرا نبی ہے نبی الانبیاء، میرا نبی ہے سید الانبیاء، میرا نبی ہے امام الانبیاء۔ جناب موسیٰ میرے نبی کا امتی ہے، جب میرے محمد کا
उम्मती मूसा 3 दिन भूखा प्यासा रह रहा है, लेकिन किसी फिरौनी औरत का दूध पीना, किसी काफिर औरत का दूध पीना गवारा नहीं करता। तो जो मोहम्मद नबियों का नबी है, या तो साबित करना पड़ेगा कि बीबी ताई हलीमा दीन इब्राहिम पर थी, दीन इस्लाम पर थी। हमें कोई जिद नहीं है, हमें कोई हसद नहीं है, हम मानने के लिए तैयार हैं। और अगर अबू तालिब की जिद में रसूल के मुतालिक वज़ीर रिवायात का सहारा ले लिया जाए, इसी तरह जब मुझे बुलाओगे, मैं इस पर रुकता नहीं, मैं अभी आगे बढ़ता हूँ। जब मुझे बुलाओगे ईद मिलादुन नबी के जलसे में, तो मैं एक बात और भी वादे कर दूँ, ताकि कल को ये कोई न कहे कि हम गलत फहमी में रह गए। जिस तरह मैं रसूल के लिए दाई हलीमा का दूध पिलाना नहीं पढ़ सकता, इसी तरह मैं ये भी नहीं पढ़ूंगा कि पहली वही के नुज़ूल के वक्त जिब्राइल आया, मोहम्मद को दबोचा, जमीन पर लिटाया, सीने का ऑपरेशन किया। या तो किसी और नबी का ऑपरेशन दिखाओ। अभी ये मेरा मौजू नहीं है, अभी मैं अपने मौजू की तरफ रुख करना चाहता हूँ। विलायत अली इब्न अबी तालिब ये कितनी अजीम है कि अब मैं शिया किताब का हवाला दे रहा हूँ, अहले सुन्नत का नहीं, शिया किताब का। किताब का नाम है बिहारुल अनवार। मैं वहां से लेकर पढ़ रहा हूं। इसकी जिल्द नंबर है 39, बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 39, और इसका सफर नंबर है 299। मैं यहां से लेकर पढ़ रहा हूं। मेरे मासूम इब्ने मासूम, इमाम इब्ने इमाम, ममलकत सदाकत के सदाबहार ताजदार, समझ गए होंगे आप साहब, हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। एक सहाबी ने सवाल किया कि मौला, मैं जब भी आपकी महफिल में हाजिर होता हूं, आप दादा अली की मोहब्बत का जिक्र जरूर करते हैं कि मेरे दिल में मेरे दादा की ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत है। बेटा ये सुनने के काबिल है, ये मौला का फरमान सुना रहा हूं, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। तो मौला, आप तो मौला के बेटे हैं, आप तो हजरत अली के बेटे हैं, तो क्या मुझे इजाजत देंगे कि मैं कुछ अर्ज करूं? फरमाया, तू अर्ज करने के बाद जवाब चाहता है या पहले जवाब? कहता है मौला अगर इजाजत दे दे तो मैं सवाल अर्ज कर दूं। फरमाया हाँ कहो, क्या करना चाहते हो? कहता है मौला मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि आया आपके नजदीक अपने दादा अली की मोहब्बत पर कायम रहना ये बड़ी फजीलत है या अली की औलाद में से होना? यार कुछ जो समझ आया करो बोला करो, जो नहीं समझ सकते बच्चों को साइड पे बैठा करो, क्योंकि मुझे बड़ी कोफ्त होती है इस तरह। या मौला ये फरमा दे कि आया आपका मोहब्बत अली पर कायम रहना ये आपके नजदीक सबसे बड़ी फजीलत है, या आप चूंकि इमाम के बेटे हैं, फर्जंद इमाम है, आपका फर्जंद इमाम होना ये सबसे बड़ी फजीलत है। ये फोटो कॉपी मेरे हाथ में है, जिस किताब से मैं पढ़ रहा हूं, मैं हवाला दे चुका हूं। इमाम फरमाते हैं विलायती ले अली इब्न अबी तालिब अहब्बु इलैया मिन विलादती मिनहु। मुझ इमाम
اپنے امام کے نزدیک علی کی محبت پر قائم رہنا اس کے بیٹے ہونے کی نسبت زیادہ مقام فخر ہے. میرا محبت دادا پر علی ابن ابی طالب پر قائم و دائم رہنا یہ میرے نزدیک ان کا فرزند ہونے کی نسبت ان کا بیٹا ہونے کی نسبت زیادہ محبوب ہے. وہ شخص تھرایا کہتا ہے مولا آپ فرما رہے ہیں کہ ان کی محبت میرے بیٹے ہونے کی نسبت مجھے زیادہ محبوب ہے. امام نے دیکھا اور ہمارے لیے آسان کرتے ہوئے امام فرماتے ہیں سن لے ان ولایتی لے علی ابن ابی طالب فرض. محبت علی پر قائم رہنا ہم پر واجب ہے. محبت علی ابن ابی طالب پر قائم رہنا ہم پر واجب ہے, ہم پر فرض ہے. دیکھا جن کی اپنی امامت کا اقرار واجب ہے وہ فرما رہے ہیں محبت علی ابن ابی طالب پر قائم رہنا ہم پر واجب ہے, ہم پر فرض ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَوِلَادَتِي مِنْهُ فَضْلٌ, اور میرا ان کی اولاد میں سے ہونا یہ اللہ کا مجھ پہ احسان ہے. علی کی بات جاری ہے, علی پہ الہی ہے, علی پہ الہی ہے. ہر بیزن میں تالا تمہارے ساتھ دل بولا. دیکھا مولانا آپ رات دن پرچار کرتے رہے شیعہ کافر ہیں, ہم سے کوئی علی کی محبت نہیں چھین سکتا. یہ آپ کے فتوے کچھ کام نہیں آئیں گے. آپ اللہ بھائیو مجھے ایک بات پڑھنے دیں. سبحان اللہ, اللہ اکبر. یہ دیکھو مولانا یہ ہے نیچر بنا حضرت علی علیہ السلام کا کلام کا مجموعہ. اس میں حضرت علی خود فرما رہے ہیں اپنے ماننے والوں پر ناز کرتے ہوئے کہ میں اگر علی میں لو زرت خیفوب المؤمن بسیف هذا على ان يبغض ما ابغضن, اگر میں علی اپنی تلوار مومن کی ناک پر مار کر رگڑ کر کہوں کہ تو مجھ سے بغض رکھ, پھر بھی وہ مجھ سے عداوت نہیں رکھتا. ایسے چپ کر کے بیٹھے رہیں گے, نعرہ نہیں لگائیں گے آپ. یا اللہم صلی اللہ علیہ محمد. اگر میں علی خود, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, ہم کے اشارے سے سورج پٹانے والا علی, لوح محفوظ کی تحریریں بدل کر دکھانے والا علی, پاؤں کی ٹھوکر سے مردے کو زندہ اٹھانے والا علی, مشیت الہیہ کے سائے میں تقدیریں بدلنے والا علی. میرا لفظ مشیت الہیہ کا سایہ یہ فراموش نہ کرنا. یہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ, یہ نہیں چاہتے مگر وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے. تو وہ علی فرما رہا ہے کہ اگر میں مومن کی ناک پر اپنی تلوار کو مار کر رگڑ کر کہوں کہ تو مجھ سے عداوت رکھ, پھر بھی وہ مجھ سے عداوت نہیں رکھ سکتا. اور پھر فرماتے ہیں وَلَوْ سَبَبْتُ الدُّنْيَا بِجَمَّاتِهَا
अलल मुनाफिक अला युहिब्बनी मा हब्बनी। अगर मैं कायनात की दौलत मुनाफिक के सामने समेट कर रख दूं और उसे कहूं कि तू मुझसे मोहब्बत रख, फिर भी वो मुझसे मोहब्बत नहीं रखेगा, तो पता चल गया कि कौन मोमिन है, कौन आवाज में सलावत सलावत। मकाम विलायत अली। अब मैं दो किताबों के नाम लूंगा अहले शिया की। पहली किताब का नाम है तनकीहुल मकाम, चूंकि ये एक मरकज है इस्लामाबाद में तमाम अहले तशय्युओ का। मैं नहीं चाहता कि मैं अपने रूहानी और ईमानी बेटों के सफ़हात ज़हन पर कोई ऐसी बात नक्श करके जाऊं जिससे ये दो राहे पर खड़े हो जाएं। ना, जहां तक मेरी कोशिश है, तब इल्मी के बावजूद तालिब इल्म होने के नाते से मेरी कोशिश यही है, इसीलिए मैं बच्चों से कहता हूं कि बेटा मेरी बात समझ रहे हो, ताकि अगर नहीं समझते तो मैं फिर सिखा दूं। पहली किताब का नाम है तनकीहुल मकाम, दूसरी किताब का नाम है खसाइस खदीजतुल कुबरा। और इसके अलावा बाकी भी हमारी बहुत सारी किताबें हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता मैं किताबों के नाम लेने में सारा वक्त ले। उसमें यह दर्ज है कि एक दिन रसूल पाक ने बीबी सैयदा खदीजा सलामुल्लाह अलैहा इंतकाल से कुछ दिन पहले अपने घर में अली को देखा कि अली बैठे हुए हैं। रसूल ने फिर बीबी को देखा, फिर अली को देखा, फिर सैयदा खदीजा की तरफ देखा। देख कर फरमाते, खदीजा क्या जानती हो कि ये कौन है? अंदाजा लगाइएगा। बीबी फौरन अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, ये भी कोई बात है? ये तो मेरी गोद का बना हुआ मेरा बेटा अली है। इसे खुद मैंने अपनी आगोश में पाला है, ये तो मेरा अली है। अब मैं किताबों के नाम ले चुका हूं और किताबें भी हैं। तो रसूल पाक फरमाते, बेशक ये तेरा बेटा है, तेरी गोद का पाला हुआ है, लेकिन सुन, होवा मौला की व मौलल मोमिनीना व इमामुहुम मिन बादी। बेशक ये तेरा बेटा है, लेकिन खदीजा ये तेरा भी मौला है। और तेरे बाद और तमाम मोमिनीन का मौला है, और सिर्फ मौला नहीं बल्कि उन सबका इमाम है। अब आपने देखा रसूल ने सैयदा खदीजा से क्या फरमाया कि ये तेरा भी मौला है। तो अब बीवी ने क्या कहा? बीवी ने फौरन कहा, सदकता या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आपने जो कुछ कहा है सच कहा है। बाया तो हूँ अला विलायत अली इब्न अबी तालिब, मैं इसकी बैत करती हूँ। आप गवाह रहना कि मैं यहाँ भी अली की विलायत पर हूँ और वहाँ भी अली की। ये इतने अजीब इज्तिमा में मैं इस पे जोर क्यों दे रहा हूँ? सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ ताकि जो हम पर एतराज़ात के निश्चर चला रहे हैं, उन्हें पता चले कि हम अली को वही मानते हैं जो रसूल मनवा रहे हैं। ये है एक
اور حوالہ دے رہا ہوں، یہ بھی شیعہ کتب کے حوالے میں سے ہے۔ بہار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 116، میں وہاں سے پڑھ رہا ہوں۔ بی بی سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ارشاد فرماتی ہے کہ جب اس عالم انوار سے آیت الکبریٰ ہمارے گھر میں جلوہ فگن ہو چکی، لیکن اب یہ بچے نہ بولے تو ان کا تو قصور نہیں ہے نا، نہیں صاحب ذرا سمجھنے دیں، یہ اگر بچے ساتھ نہ دیں تو ان پر گلہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ بھی ساتھ نہ دیں تو پھر میں اوپر سے تو مخلوق نہیں لا سکتا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ بی بی ارشاد فرما رہی ہے کہ جب ہمارے گھر آیت الکبریٰ، مریم الکبریٰ، بضعۃ النبوہ، وہاں کی زہرا یہاں کی بطول عذرا، جب جلوہ فگن ہو چکی تو میں نے خود اپنے کانوں سے سنا، کیا سنا؟ فَنَطَقَتْ فاطمہ بالشہادتین، پہلے قدم پر فاطمہ نے کلمہ پڑھا، کلمۃ الشہادہ پڑھا، اور اس کلمۃ الشہادہ میں کیا پڑھا؟ وقالت، فاطمہ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان ابی رسول اللہ سید الانبیاء وان بعدی سید الاولیاء والاوصیاء۔ سب سے پہلا کلمہ دنیا میں آتے ہوئے جو سیدہ نے بطول عذرا نے صدیقۃ الکبریٰ نے، دوستو سمجھو میں یہ فکر کیوں دے رہا ہوں، صدیقۃ الکبریٰ میں عالم انوار سے عالم اظہار میں آتے ہی جو سب سے پہلا کلمہ پڑھا ہے وہ کیا ہے؟ پہلے کہا لا الہ الا اللہ، پھر کہا محمد رسول اللہ، پھر کہا ان بعدی، میرا شوہر علی، علی ولی اللہ۔ تو آج یہ کہنا کہ شیعہ علی کو اللہ بناتے ہیں، ارے جو فاطمہ درس دے کے گئی ہے، ہم کل بھی علی کو وہی مانتے تھے اور آج بھی علی کو وہی۔ اللہ اکبر۔ سبحان اللہ، بے شک اگر خون شبیر نہ ہوتا تو آج یہ ناچ کرنے والے کہیں نظر ہی نہ آتے۔ تو بہرحال اب میں ایک اور کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، بچوں گھبرا تو نہیں رہے، میں نے آنا موضوع پر ہے لیکن کیا کروں، یہ بات کل سے چل پڑی ہے اور یہ شور مچا ہوا ہے، اوٹھم مچا ہوا ہے ہمارے خلاف، تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ جو کچھ مجھ سے ہو سکتا ہے، میرا موضوع نہیں ہے لیکن میں دے رہا ہوں۔ ایک یہ دیکھیے کتاب کا نام ہے، یہ بھی شیعہ کتاب ہے، مشارق و انوار جدید، حضرت آیت اللہ رجب علی برسی کی یہ کتاب ہے، یہ ہے پہلی کتاب، صفحہ نمبر 75 میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں۔ دوسری کتاب اثبات الہدا جلد نمبر 2، حضرت آیت اللہ حر آمنی مرحوم مغفور کی، میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں۔ باقی اور بچوں کتابیں اگر آپ کو رجوع کرنا ہو، نصیر شاہ کا نمبر لے لیں، مجھ سے رجوع کریں، کم از کم 20 کتابیں شیعہ مذہب کی میں آپ کو لکھوا دوں گا، جن میں یہ فکر درج ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد، یعنی اسد کی دختر، اسد کی مادر، اسد کی مادر بیان کرتی ہے کہ جب میں خانہ خالق الاسد میں اسد کو ظہور پذیر دیکھ چکی، اسد کی دختر، اسد کی مادر خود فرماتی ہے
کہ جب میں خانہ خالق الاسد میں، دیکھیں میرا فکرہ لیں میں کیا کہہ رہا ہوں، علی جیسے اسد کو ظہور پذیر فرما چکی، تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جب میرے سامنے سے نور کا پردہ ہٹا، اب جو میں نے دیکھا خر للہ ساجدا، نامولود اللہ کی بارگاہ میں سر جھکائے ہوئے، یعنی علی نے دنیا میں آتے ہی جوف کعبہ میں، جوف میں نے درمیانی حصہ، جوف کعبہ میں سب سے پہلے مسجود حقیقی کا سجدہ ادا کر کے منوایا ہے کہ میں اپنے آپ کو منوانے نہیں آیا، بلکہ میں اس مسجود حقیقی کو منوانے آیا ہوں۔ خر للہ ساجدا، یہ جو صاحب میری تقریر کے بعد ان کتابوں کی فوٹو کاپی مجھ سے لینا چاہیں، میری طرف سے انکار نہیں ہوگا۔ اسلام آباد کے کس علامہ کے پاس جائیں، یہ تحریر لے جائیں اور جا کر ان سے تسلی کریں کہ رات گلفام صاحب نے یہ پڑھا تھا۔ خر للہ ساجدا، علی نے سب سے پہلے خدا کا سجدہ ادا کیا تاکہ میرے ماننے والوں کو پتہ چل جائے کہ میں اللہ بن کے نہیں آیا، بلکہ میں مسجود کا ساجد بن کر آیا ہوں۔ علی نے یہ سجدہ کیا، سجدے کے بعد اب بی بی کیا کہتی ہے؟ سجدہ کرنے کے بعد ثم رفع راسہ الی السماء، علی نے اپنا سر آسمان کی طرف بلند کیا، بلند کرنے کے بعد علی نے اپنی آواز میں پکار کر کہا، کیا کہا؟ فَأَذَّنَ وَأَقَامَ، علی نے اذان دی، علی نے اقامت پڑھی۔ معلوم ہوا اذان جبرائیل کی اذان کی محتاج نہیں۔ یار حد ہو گئی ہے یار، جڑے میرے سامنے بیٹھے یہ کہنا کہ اسلام میں اذان سب سے پہلے جبرائیل نے دی اور جبرائیل کی اذان کے بعد مسلمانوں میں اذان شروع ہوئی، نا، سب سے پہلے اذان جبرائیل کے استاد نے۔ کوئی مانے نہ مانے ہی اس کی مرضی ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کتب میں یہ موجود ہے کہ فَأَذَّنَ، علی نے اذان بھی دی اور علی نے اقامت بھی پڑھی، اور اس اذان میں علی نے کیا کہا؟ شہد للہ بالوحدانیت، پہلے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی۔ اس کے بعد باب محمد نے رسالت، رسول پاک کی رسالت کی علی نے گواہی دی، بس نہ، اس کے بعد بھلے نفس بالولایت والامامت، اور اپنی ذات کی ولایت اور اپنی امامت کی گواہی دی۔ اب پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، بے شک جو فتویٰ ہم پہ لگائے، لیکن ہم بابانگے تو حل کہتے ہیں کہ شیعان علی وہی کلمہ پڑھ رہے ہیں جو علی دے کے گیا ہے، پہلے لا الہ الا اللہ، پھر محمد الرسول اللہ، پھر علی۔ مانتے ہیں، صرف مانتے نہیں، ہمارا ایمان ہے، لیکن کن معانی میں ہم علی کو ید اللہ مانتے ہیں؟ بھئی ایک بات اور بھی کہہ دوں، مجھے معاف کر دینا، محمد و آل محمد کی گداگری کا صدقہ ہے، بات زبان پہ آ جاتی ہے، پلٹا نہیں دیتا۔ ہم صرف علی کو ید اللہ نہیں مانتے، اللہ
میں تو صرف میں بہت کچھ کہہ گیا. ہم صرف علی کو ید اللہ نہیں مانتے بلکہ ہم 5 12 14 کو جناب فاطمہ سمیت ان سب معصومین علیہ السلام کو ہم ید اللہ مانتے ہیں. لیکن کن معنی میں مانتے ہیں؟ کل میں نے یہ عرض کیا تھا. ایک معنی ہے حقیقی, ایک معنی ہے مجازی. مجازی ایک معنی نہیں, کافی سارے. حقیقی یعنی یہ وجود والا ہاتھ, یہ ہاتھ جس کی یہ ہتھیلی ہے, یہ 5 انگلی ہے, یہ تھمب ہے, یہ اس میں رگیں ہیں, لکیریں ہیں, خون ہے, یہ پس گوشت ہے, اور اس کا تعلق اس کوہنی کے ساتھ ہے, اور کوہنی کا تعلق شولڈر کے ساتھ ہے, شولڈر کا تعلق وجود کے ساتھ ہے. ابھی شاید آج یا کل اسے اور آگے بڑھا سکوں گا. تو ایک ہے یہ ہاں. اب میں 3 کتابوں کے نام دے رہا ہوں جو ساری لغت کی کتابیں ہیں. پہلی کتاب کا نام ہے التحقیق فی کلمات القرآن الکریم, یہ ہے پہلی کتاب. دوسری کتاب ہے المنجد, یہ بھی کتاب جو ہے یہ ہماری ڈکشنری ہے, یہ لغت کی کتاب ہے. تیسری کتاب ہے لسان العرب, یہ کتاب بھی بہت بڑی. ہمارا اب بھائی گھبرانا دیکھو, بڑی محنت کر کے میں آپ کو یہاں سے لے آیا تاکہ آپ خاموش نہ بیٹھیں. تو یہ لسان العرب یہ بھی ہمارے بڑے بھائیوں کی نہیں, تمام عربی دان حضرات کے لیے یہ ڈکشنری کی کتاب ہے. میں سبقت لسانی کی وجہ سے بڑے بھائی پہلے کہہ گیا. تو یہ جتنی کتابیں ہیں یہ لغت کی کتابیں ہیں. ان کتب میں درج ہے کہ مجازی معنی میں لفظ جدوں جب استعمال ہوتا ہے تو ایک اس کا معنی بنتا ہے احسان, یعنی احسان کو بھی کہتے ہیں یدوں, یعنی جو احسان ہے اسے کہا جاتا ہے یدوں. تو جو احسان کرنے والا ہے جس کی طرف سے احسان ہوگا یہ ہاتھ اسی سے نسبت رکھتے ہوئے بولا جائے گا. ایک معنی اس کا یہ ہے. اچھا جی, دوسرا اس کا جو مجازی معنی ہے وہ ہے نعمت. احسان نعمت, یعنی نعمت کو بھی کہا جاتا ہے یدوں. اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ نعمت کس کی طرف سے ہے, کس کی طرف سے یہ نعمت ہوگی. اس یدوں کی نسبت ہوگی اس منعم کی طرف, یعنی جس کی طرف سے نعمت ہے. تو اب یہ ہاتھ کیا کہلوائے گا؟ منعم کا ہاتھ, یعنی جس سے نسبت ہے یہ اس کا ہاتھ کہلوائے گا. تو تیسرا اس کا مجازی معنی جو کتب لغت میں لکھا ہوا ہے وہ یہ کہ اس سے مراد ہے الصحا, یعنی اپنے زمانے کا سب سے بڑا سخی, یعنی جو سب سے بڑا سخی ہوتا ہے اسے بھی اس معاشرے کا کہا جاتا ہے یدوں. یہ کتنے معنی ہو گئے جی؟ 3. اب اس کا چوتھا معنی کیا ہے اس پہ بولوں گا نہیں آج صرف تیسرے معنی پہ بولوں گا. چوتھے معنی پہ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل میں نے آج ان سے گزارش کی ہے صدر محترم سے بھی اور باقی اراکین انجمن سے بھی کہ ٹھیک 9:30 بجے مجھے ممبر دے دیں تاکہ سامعین آرام کے ساتھ اپنے گھروں میں 10:30 بجے فارغ ہو کر جا سکے. زیادہ جی ہاں بڑی مہربانی, میں نے گزارش کی ہے آپ سے بیٹھ کر انشاءاللہ کل یہ مجھے ٹھیک 9:30 بجے زندگی بخیر ممبر دے دیں گے. تو چوتھا معنی اس کا ہے ہوا مظہر مجریہ, یعنی جو ہوا مظہر القوت المجریہ,
جو کسی کی قوت کو ظاہر کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے. ہائے ہائے ہائے. میں بڑے آرام سے پڑھتا ہوں میرے بچوں. جو سو رہے ہو تم بے شک سوتے رہو، میں تمہیں جگاؤں گا نہیں، کیونکہ بات بڑی مشکل ہے. ہوا مذہب قوت مجریہ، جو کسی کی قوت کا، طاقت کا اظہار کا. بیٹے اینک والے، بیٹا اس طرح نہیں میرا بیٹا. کالج میں پڑھتے ہو یونیورسٹی میں ہو؟ کالج میں ہو. ہاں میری عادت تھی، میرے ساتھیوں میں بھی جب کالج میں کبھی ہم سب پھیلاتے تھے تو پروفیسر کہتے تھے خیر تو ہے. تو بیٹا اس طرح نہیں، ذرا اچھی طرح چاند و چوبند ہونا چاہیے. درود پڑھیے گا. سلام. تو چوتھا معنی جو اس کا مجازی ہے وہ یہ کہ جس سے، اب میری طرف دیکھیے، جس سے جس کی قوت کا اظہار ہو. واہ جی واہ، واہ جی واہ. آپ سے یہ توقع نہیں تھی، آپ اس طرح چپ رہے ہیں. جس سے جس کی قوت کا، طاقت کا، قدرت کا اظہار ہو، اسے، جس سے اظہار ہو رہا ہے اسے کہتے ہیں اس شے کا جس کی قوت کو ظاہر کر رہا ہے. اب علیت اللہ ہے. یہاں نام مانی ہے اس کے مجازی طور پر. یدن کے لغت کے اعتبار سے نام مانی ہے. میں نے ابھی 4 بیان کیے ہیں جن پہ ابھی میں بول نہیں رہا، میں صرف اشارہ کروں. دیکھیں نا کہ یہ سر سے لے کر پاؤں تک یہ گلفام ہے. اب اس گلفام نے اپنی قوت کو ظاہر کرنا ہے، طاقت کو ظاہر کرنا ہے. کس سے ظاہر کرے گا؟ آنکھوں سے، زبان سے، گردن سے، سینے سے، ٹانگوں سے نہیں، بلکہ کس سے ظاہر کرے گا؟ اس سے. تو اس جز کو کہا جاتا ہے گلفام کا ہاتھ، کیونکہ یہ گلفام کی طاقت کے اظہار کا وسیلہ ہے. اچھا جی، ذرا ساتھ دے دیجیے گا. میں یہاں رکوں گا نہیں، بولوں گا شاید کل. اب میں صرف انشاءاللہ کل بولوں گا، اب صرف اشارہ کر رہا ہوں. یہ ہاتھ گلفام کا اس وقت تک، بچوں سمجھنا بیٹا، کالج میں پڑھتے ہو، شاباش شاباش، اردو سمجھ رہے ہو، میری تکلیف سمجھ رہے ہو، شاباش میرا بیٹا. آگے جا کے یہ پہنچانی ہے. آپ وکیل ہیں محمد و آل محمد کے، آپ بچوں نے وکالت کر دی ہے، ہمارا تو زمانہ گزر گیا ہے. یہ ہاتھ گلفام کا اس وقت تک گلفام کی قدرت کا اظہار کرتا رہے گا جب تک اس کا تعلق گلفام سے ہے. واہ جی واہ، واہ جی واہ. ہاتھ ہے یہاں تھوڑے چھوڑ کر کے بہ جان اظہار کرتا رہے گا جب تک اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے. اگر ہاتھ کٹ گئے، اب یہ ظاہراً تو ہے لیکن مانن نہیں ہے.
یعنی یہ اب کوئی میری قوت کا اظہار نہیں کر سکتا. تو ہمیشہ وہی اظہار کرتا ہے جس کا ہاتھ ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق رہے. رسول ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. میرے حبیب یہ جن لوگوں نے تیرے ہاتھ پر بیعت کی ہے ان کے ہاتھوں پر تیرا ہاتھ نہیں تھا. جیتے رہو سلامت رہو. ان کے ہاتھوں پر تیرا ہاتھ نہیں تھا. ید اللہ فوق ایدیہم. ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. اب اٹھائیں شیعہ سنی کی تفسیریں. میں اعلیٰ اعلان پڑھ رہا ہوں, میں بند کمرے میں نہیں پڑھ رہا. تمام شیعہ اور غیر شیعہ مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ اس سے مراد رسول اللہ کا ہاتھ ہے. اللہ نے اپنا ہاتھ جس ہاتھ کو کہا ہے وہ رسول کا ہاتھ ہے. معلوم وہ اللہ کی قدرت کے اظہار کا وسیلہ کل بھی ہمارا رسول تھا. اور آج بھی ہمارا رسول اللہ کی قدرت کے اظہار کا وسیلہ ہے. اب وہی رسول علی سے کہہ رہا ہے یا علی لحموں کا لحم, جسموں کا جسمی, دموں کا دمی, روحوں کا روحی, نفسوں کا نفسی. خلقت انا وعلی من نور واحد. رسول کا فرمان ہے علی منی وانا منہ. علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں. تو پھر ماننا پڑے گا جیسے محمد رسول اللہ ید اللہ ہے ویسے علی ولی اللہ. یہ جن لوگوں نے تیرے ہاتھ پر بیعت کی ہے انہوں نے تیرے ہاتھ پر بیعت نہیں کی. ان کے ہاتھوں پر تیرا ہاتھ مجھے اللہ کا ہاتھ. لو صاحب بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا, بہت بڑا. آپ کریں پرواز, کرو جو ماں کی گود سے مجل سے کھول رہے کرو پرواز. کون سا مسئلہ حل ہو گیا؟ بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا. کون سا؟ کہ رسول کا ہاتھ ہے ید اللہ اور وہ لے رہا ہے بیعت. واہ جی واہ, واہ جی واہ. میں تو اشارہ کر کے پڑھ گیا. رسول یہ تو قرآن ہے نا. رسول کا ہاتھ ہے ید اللہ اور وہ ید اللہ لے رہا ہے مسلمانوں سے بیعت. تو یہیں سے ثابت ہو گیا کہ مسلمانوں سے بیعت لینے کا حق اس ہاتھ کو حاصل ہے جو کل بھی ید اللہ تھا اور آج بھی. کیا ہے؟ وسیلہ, واسطہ. ہم محمد و آل محمد کو کسی قیمت پر بھی اللہ تسلیم نہیں کرتے, بلکہ اگر ہمارے منبر سے کوئی یہ کہتا ہے کہ علی اللہ ہے تو ہم یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ شیعہ اثنا عشریہ کا عقیدہ بالتوحید نہ یہ کل تھا اور نہ یہ آج ہے. ہاں علی ید اللہ ہے, یہ سارے ید اللہ ہے. کن معانی میں ہے؟ وسیلہ, واسطہ, اللہ کی قوت اور طاقت کے اظہار کا ذریعہ. اب میں آخر میں اپنے تمام مومنین سامعین شیعہ سنی بھائیوں کے سامنے ایک کتاب کا, شیعہ کتاب کا نام دے رہا ہوں. پہلی کتاب کا نام ہے اصول کافی. ہماری 4 بنیادی کتابیں ہیں یعنی جنہیں ہم کتب اربع کہتے ہیں. جو ہمارے بھائیوں کی سیاست ہے نا 6 ہے نا, ہماری بھی 4 کتابیں. 4. پہلی کتاب ہے اصول کافی, دوسری کتاب ہے التہذیب, تیسری کتاب ہے الاستبصار, چوتھی کتاب ہے من لا یحضرہ الفقیہ. اگر کوئی کہتا ہے کہ شیعہ علی کو اللہ کہتے ہیں ہماری ان 4 کتابوں میں دکھا دے. واہ, چپ کر گئے نا.
ذرا سی ایسی بات آتی ہے آپ خاموش ہو جاتے، اور باتیں کوئی ہماری کتب اربعہ میں سے دکھا دے کہ کہیں لکھا ہوا ہو کہ علی اللہ ہے یا محمد و آل محمد اللہ ہے. اچھا نیچر بناؤ اٹھا لو، بسم اللہ کی بات سے لے کر آخر تک، یعنی پہلے خطبے سے لے کر آخر تک کہیں دکھا دو کہ علی نے اپنے آپ کو اللہ کہا ہو. ہم علی کو وہی مانتے جو علی نے منوایا ہے. تو خیر بات پڑھنا جائے تو اب بہت کم ٹائم رہ گیا ہے. پہلی کتاب کا نام ہے اصول کافی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 144. دوسری کتاب کا نام ہے توحید شیخ سدھو علیہ الرحمہ، صفحہ نمبر 151. تیسری کتاب کا نام ہے تفسیر البرہان، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 294. چوتھی کتاب کا نام ہے تفسیر نور الثقلین، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 650. پانچویں کتاب کا نام ہے ربانی آیات اللہ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 398. گھبرا تو نہیں ہے نا؟ ساری چپ کر کے بیٹھ گئے. اچھا میں ان تمام کتابوں میں سے لے کر امام صادق علیہ السلام کا محمد فرمان پڑھ رہا ہوں، اور اسی پہ میں آج تقریر کو روک رہا ہوں. کل انشاءاللہ زندگی رہی تو یہاں سے لے کر باقی معانی کے لیے میں کل آگے پڑھ سکوں گا، اور کل یہاں پر میری آخری تقریر ہوگی اس 3 دن کے 3 جلسوں کے اعتبار سے. تعالیٰ ابو عبداللہ علیہ السلام امام کی یہ کنیت ہے ہمارے. ان اللہ خلقنا واحسن خلقنا وصبرنا واحسن صورنا وجعلنا عینہ فی عبادہ. جو طلباء بیٹھے ہیں وہ ذرا توجہ کریں، یا جو سمجھ رہے ہیں وہ ذرا میرا ساتھ دیں. آپ فرماتے ہیں ان اللہ خلقنا فاحسن خلقنا وصبرنا فاحسن صورنا وجعلنا عینہ فی عبادہ ولسانہ ناطقا فی خلقہ. اللہ اکبر. ویدہ المبسوطۃ علی عبادہ بالرافت والرحمت. اور اس کے بعد فرماتے ہیں ووجہہ الذی یؤتی منہ وبابہ الذی یدل علیہ وخزانہ فی سمائہ وارضہ بنا اسمرت الاشجار وعینت الثمار وجرت الانہار وبنا ينظر حيث السماء وينبت عشب الارض وبعبادتنا عبد الله ولا نحن ما عبد الله. میرے صادق امام فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں خلق کیا. خلقنا بالتحقیق اللہ نے ہمیں خلق کیا، یعنی ہمارا خالق اللہ ہے. دیکھا یہ مولا توحید منوا رہے ہیں. اب اس کے بعد پھر کیا منوا رہے ہیں؟ فرماتے ہیں فَآسَنَا خَلْقَنَا. اپنی مخلوقات میں سے سب سے بہتر مخلوق اللہ نے جسے بنایا وہ ہم محمد و آل محمد. اب آگے میرا مولا دلیل دے دے. دلیل میں آپ ارشاد فرماتے ہیں سنو وَصَبَّرَنَا وَآسَنَا صُوَرَنَا. اللہ نے جب ہماری تصویریں بنائی تو جتنی بہتر سے بہتر ہماری تصویر بن سکتی تھی. اللہ نے ہماری تصویر بنائی. اب میرے مولا نے وہ مسائل جو آج کل چل رہے ہیں آج سے صدیاں پہلے آپ نے اس خطبے میں کس طرح واضح فرما دیے ہیں. فرمایا سنو وَجَعَلَنَا عَيْنَهُ فِي عِبَادِهِ. اللہ نے اپنے بندوں میں ہمیں اپنی آنکھ بنایا ہے.
اب اس سے مراد کیا ہے؟ یہ بچوں پھر الگ موضوع ہے عین اللہ. اس سے مراد یہ ہے کہ ہر شے، ہر ذرہ کائنات ہم محمد و آل محمد کی نگاہ میں سامنے ہے. کوئی شے ہم سے پوشیدہ نہیں ہے. یہی وجہ میں سونے نہیں دیا کرتا، کیونکہ اگر کوئی سو گیا تو محمد و آل محمد تو دیکھ رہے ہیں کہ کون جاگ رہا ہے کون سو رہا ہے. اس کے بعد پھر فرماتے ہیں وَلِسَانَهُ النَّاطِقُ فِي خَلْقِهِ، ہم اللہ کی مخلوق میں اس کی بولنے والی زبان ہے. ایک ایک مولا کے فرمان پر اللہ جانے کتنی تقریریں ہو سکتی ہیں مجھ جیسے کام علم سے. اور جو ہمارے اساتذہ ہیں، جو ہمارے علماء ہیں، جو ہمارے راجے ہیں، جن کی زندگی بسر ہو رہی ہے محمد و آل محمد کے علوم کے نشر کرنے میں. یعنی آپ حیران ہوں گے بچوں، آپ بزرگ نہیں، آپ حیران ہوں گے بیٹا. ہمارے اس وقت کے بہت بڑے آیت اللہ ہیں. کون سے آیت اللہ جواد آمدی، وہ تفسیر تسنیم لکھ رہے ہیں. 47 جلدیں آ چکی ہیں، ابھی وہ سورہ اسرا تک پہنچے ہیں. یہ ہے علماء. بہرحال میں دوسری طرف نہیں جاتا جو وقت کافی گزر چکا ہے. لسانہ الناطق فی خلقہ، ہم اللہ کی مخلوق میں اس کی بولنے والی زبان ہے. یعنی ہم وہی کہتے ہیں جو وہ چاہتا ہے، ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے. اس کے بعد فرماتے ہیں میرے مولا کہ سنو وَيَدَعُ الْمَبْسُوطَاتَ عَلَىٰ عِبَادِهِ، اللہ کے بندوں پر اللہ کی طرف سے کھلا ہوا ہاتھ عام ہے. بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ، اللہ کا ایک ہاتھ نہیں ہے، اللہ کے 2 ہاتھ ہیں، اور اللہ کے دونوں کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. تو امام فرماتے ہیں وہ ہاتھ ہم محمد و آل محمد ہیں. یعنی پوری کائنات کو اللہ کی طرف سے جو کچھ مل رہا ہے دینے والا وہ ہے، دلانے والے ہم. تو ہم میں سے کوئی شیعہ اثنا عشریہ ان 12-14 میں سے کسی ایک کو اللہ نہیں مانتا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے مسلمانوں تقوی اختیار کرو اور اللہ کی معرفت کے لیے وسیلہ تلاش کرو. یہ محمد و آل محمد خدا کو خدا منوانے کا کل بھی وسیلہ تھی اور آج بھی وسیلہ ہے. یہی وجہ ہے کہ حسین مدینہ چھوڑ کر سبحان اللہ کربلا پہنچے. کل میں نے عرض کیا تھا کہ کربلا میں 4 پیاسے ایسے ہیں جنہوں نے کربلا کے میدان میں ہر قسم کی بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، لیکن پانی کسی سے نہیں مانگا. ان میں سے ایک پیاسا میں نے عرض کیا تھا سیدہ شریفۃ الحسین سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، جو خود حسین کے لیے تو پانی مانگتی رہی، اکبر کے لیے پانی مانگتی رہی، اصغر کے لیے پانی کا سوال کرتی رہی، لیکن بی بی نے اپنے لیے پانی نہیں مانگا. ایک یہ سیدہ ہے. ایک میں نے اور نام لیا تھا، تاریخ کا دوسرا نام ہے وہ بی بی جو جب کربلا میں آئی تھی تو گود ہری بھری تھی، لیکن جب کربلا سے شام اور شام سے مدینے واپس گئی تو قید خانے میں رو رو کے کہتی رہی بیبیوں
سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میری سکینہ شام کے قید خانے میں رہ گئی, میری گود خالی ہو گئی. اس بیوی نے بھی اپنے لیے پانی نہیں مانگا. سیدو خیر سیدو, میری زندگی الحمدللہ بچپن سے لے کر اس وقت تک بڑھاپے تک آپ ہی کے علاقے میں بسر ہوئی ہے. میں اچھی طرح سے آپ کے دلوں کی کیفیت کو جانتا ہوں. اگر کسی کے لیے فکر سخت تو میں پہلے آپ سے معافی مانگ رہا ہوں, مجھے معاف کر دینا. ایک اور بیوی بھی ہے جس نے اپنے لیے پانی نہیں مانگا, لیکن وہ سیدوں میں سے نہیں, ان کی بہو بیٹیوں میں سے نہیں. شاید آپ سمجھ گئے ہوں گے. وہ بیوی ہے جس نے رسول سے کہا تھا کہ یا رسول اللہ کیا یہ سچ ہے کہ حسین کربلا مارا جائے گا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو رسول نے روتے ہوئے فرمایا بیٹی فضا تجھے یہ کس نے بتایا ہے؟ طلب کرتا مولا جب بہن بھائی اکیلے بیٹھتے ہیں تو کربلا کا واقعہ بیان کرتے ہیں, حسین کربلا کو یاد کراتا ہے, زینب شام کو یاد کراتی. فرمایا ہاں یہ سچ ہے, یہ حق ہے, یہ تقدیر کا نوشتہ ہے, میرا حسین کربلا مارا جائے گا اور میری زینب شام کی قیدی بن کر شام کے بازاروں درباروں میں جائے گی. کھڑی ہوئی, ادب کا سر جھکایا, قدموں کا بوسہ لیا, ہاتھ باندھ کر عرض کرتی ہے مولا آپ کی گھر کی کنیزی میں زندگی بسر کر رہی ہوں, اجازت دیتے ہو یہ کنیز کچھ مانگ لے؟ فرمایا مانگ بیٹی فضا کیا مانگتی ہے؟ کہا مولا اور کچھ نہیں مانگتی, اتنی زندگی مانگتی ہوں کہ جتنا آپ کی کنیزی میں, بطول کی کنیزی میں, علی کی کنیزی میں, حسن کی کنیزی میں وقت بسر کر رہی ہوں, اسی طرح حسین اور زینب. مرحبا مرحبا اجرکم اللہ. ان کی کنیزی میں بھی میں زندگی بسر کر سکوں. رسول نے دعا دی, میں پورا واقعہ نہیں پڑھ رہا, اشارہ کر کے میں پھر پلٹ کے بس حق کرتا ہوں. رسول نے دعا دی, زندگی ملی, اتنی زندگی ملی, اتنی ملی, اتنی ملی کہ جب دوسری مرتبہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا شام گئی ہیں, اپنے بزرگوں بھائیوں بیٹوں جو کہ میں واقعہ پڑھ رہا ہوں اشارتاً, میں کتاب خلاصۃ المصائب سے پڑھ رہا ہوں. اوپر عربی ہے, نیچے اردو ہے, دہلی کی چھپی ہوئی ہے, میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں. جناب بی بی فضا نے جو اجازت, جو دعا رسول سے منگوائی تھی, اسی کا زمانہ آ گیا جب سیدہ زینب نے سید سجاد کے ساتھ دوبارہ شام جانے کے لیے مدینہ چھوڑا تو بی بی زینب کا دامن پکڑ کر اور رو کر کہتی ہے اکیلی نہ جا. مجھے بھی اپنے ساتھ چلنے کی اجازت دے. سیدہ طلب کر کہتی ہے اما فضا تو اب بڑی ضعیفہ ہو گئی ہے, بڑے سفر کیے ہیں, بڑے دکھ برداشت کیے ہیں, قیدن بن کے رہی ہے, درباروں بازاروں میں گئی ہے, اب تو آرام سے مدینے گھر میں رہ جا. بی بی کا دامن چھوڑ کر 2-4 قدم پیچھے ہٹ کر آنسو برسا کر ہاتھ باندھ کر اتنا کہتی ہے سیدہ وارث شریعت ہے, مجھے اتنا بتا دے کہ اگر کوئی مسلمان خاتون سفر میں انتقال کر جائے تو کیا اس کے غسل و کفن کے لیے ایک عورت کی ضرورت نہیں ہوتی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. سیدہ روئی, جھک کر فضا کا سر چوما, کہا اما فضا تاریخ میں تیرا نام وفا کے ساتھ اسی طرح رہے گا جیسے حق کے وفا تو پورا کر رہی ہے. میں مصائب سارا نہیں پڑھ رہا, چلی گئی. یہاں بی بی کا بازار, یہی
جو انہوں نے حفصہ کے زمانے میں جب تشریف لائے تھے تو یہ جاگیر ان کی اپنی تھی. جہاں بی بی کا اعتبار ہے یہ جاگیر جناب جعفر طیار کی تھی. یہ ان کا باپ تھا. جب یہاں آگے قافلہ رکا, کتاب کا نام پھر لے رہا ہوں تاکہ کوئی مجھ پر معترض نہ ہو سکے. خلاصۃ المسائل, جب یہاں قافلہ رکا بی بی نے ایک بار سارے ماحول کو دیکھا, روتے ہوئے کہا اما فضا, یہاں ایک درخت تھا, اس درخت کی شاخ پر میرے بھائی حسین کا سر رکھا گیا تھا. جا دیکھ اب بھی وہ درخت ہے. رو کر ہاتھ باندھ کے کہتی ہے سیدہ وہ درخت اس باغ میں نہیں تھا, وہ قریب والے باغ میں تھا جو غیروں کا باغ ہے. فرمایا جا جا کر دیکھ, وہ درخت ہے, وہ شاخ ہے جس پر میرے غریب بھائی کا سر رکھا گیا تھا تاکہ زینب دل کھول کے ماتم کر سکے. جناب فضا اٹھی, قریب والے باغ میں آئی, درخت کو دیکھا جس کا نام تگر تھا, توئے کے ساتھ تگر. اس کی شاخ کو دیکھا, وہیں سے تھاڑے مار کر روئی. آواز دے کر کہتی ہے شریکت الحسین ام المصائب, آ دیکھ شاخ کی شاخ پر تیرے بھائی کے خون کے قطرے. مرحبا مرحبا مرحبا, بطول دعائیں دے رہی ہے, اب بھی حسین کی مظلومیت کی گواہی دے رہے ہیں. سیدہ اٹھی, اس درخت کے نیچے فجاءت تحت الشجرہ, درخت کے نیچے آئی. جیسے ہی حسین کے خون کے قطروں پر بی بی کی نگاہ پڑی, سیدہ نے دھاڑے مار کر رونا شروع کیا. جب رونا شروع کیا تو اس باغ کے مالی کا نام تھا زبیر بن تمیم. جیسے اس نے یہ رونے کی آواز سنی, حسین کے نام سے ہرب من البستان, وہ اپنے باغ سے دوڑا, جا تحت الشجرہ, درخت کے نیچے آیا, قریب فضا کو دیکھا, دیکھ کر کہتا ہے یا جاریت اللہ ہے احاذہ زینب بنت علی, اے بوڑھی ضعیفہ, یہ جو حسین کا نام لے کر دھاڑے مار کر رو رہی ہے, کیا یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے؟ فضا نے تصور کیا کہ شاید کوئی پرسہ دینے والا ہے, جلدی سے کہا نا, ہاں حاضر زینب بنت علی, یہ علی کی بیٹی زینب ہے. بھائیوں بزرگوں عزیزوں, میری بہنوں, میری بیٹیوں, میری بہووں, کسی سے برداشت نہ ہو مجھے معاف کر دینا. جیسے ہی سے پتا چلا کہ یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے, 18 بھائیوں کی بہن ہے, عباس کی بہن ہے, تو اس نے کیا کیا, اس کے ہاتھ میں ایک لوہے کا بیلچا تھا. کیا اب بھی میں پڑھوں آپ سن کر روئیں گے؟ اس ظالم نے وہ بیلچے والا ہاتھ اٹھایا اور رونے والے عزاداروں فَضَرَبَ الْمَلْعُونُ عَلَىٰ ظَهْرِهَا, بی بی کی پشت مبارکہ پر جیسے وہ بیلچا گرا فَخَرَّتْ مَخْشِيَّةً عَلَى الْأَرْضِ بِوَجْهِهَا, بی بی منہ کے بل زمین پر گری. فضا نے چیخ ماری, 3 مرتبہ کہا عباس عباس عباس, آ دیکھ تیری شہزادی. اللہم نحن نسألک زیادة فی العلم, صحة فی الجسم, برکة فی الرزق, نورا فی القلب, طولا فی العمر, توبة قبل الموت, راحة عند الموت, مغفرة بعد الموت, نجاة من النار, دخولا فی الجنہ برحمتک یا ارحم الراحمین. یا اللہ اسی ذکر کے صدقے میں بانیان مجالس کی, حاضرین و حاضرات کی, مومنین و مومنات کی, مسلمین و مسلمات کی شرعی حاجات کو پورا فرمائے.